أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا وهاجروا وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی وجاہدوا فی سبیل اللہ اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اعظم درجۃ عند اللہ یہ بہت بڑے ہیں درجے میں اللہ کے نزدیک وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ اور وہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے فرمایا کہ ایمان لانا اور اس کے بعد ہجرت کرنا اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یہ انسان کے درجات کو بہت بلند کر دیتا ہے۔ ایک وقت ایسا تھا کہ جو آدمی ہجرت نہ کرتا اس کو مسلمان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح کہ اب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو لوگ جہاں ہیں وہ وہیں رہیں۔ البتہ ایسی جگہ سے ہجرت کرنا آج بھی ضروری ہے جہاں مسلمان کو اس کے دینی فرائض کے ادا کرنے میں دشواری ہو اور اسے منع کیا جائے کہ وہ اپنے دین کے شعائر کو ادا نہ کرے۔ اور دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف ہجرت کرنے کا حکم آج بھی اسی طرح قائم ہے جس طرح اسلام کی ابتدا میں تھا۔ تو فرمایا کہ جہاد اللہ کے راستے میں صرف یہی نہیں کہ تلوار لے کر کفار سے مقابلہ کیا جائے، بلکہ اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے اور لوگوں کی اصلاح کے لیے جو بھی کوشش اور محنت کی جائے وہ جہاد میں شامل ہے۔ اور فرمایا یہ لوگ اللہ کے نزدیک بہت بلند درجے والے ہیں ان کے مقابلے میں جنہوں نے ہجرت نہیں کی اور جہاد نہیں کیا۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ خوشخبری دیتا ہے ان کو ان کا رب اپنی طرف سے خاص رحمت کی، ورضوان اور عظیم رضامندی کی، وجنات اور شاندار باغات کی، لہم فیہا نعیم مقیم ان کے لیے ان باغات میں ہمیشہ رہنے والی نعمت ہے۔ فرمایا تین چیزوں کے بدلے میں اللہ تین چیزیں عطا فرمائے گا۔ ایمان کے بدلے میں رحمت اور رضوان، اور جنات کے نیچے جو تنوین ہے یہ تعظیم کے لیے ہے، یعنی بہت بڑی رحمت، بڑی عظیم رضامندی اور بڑے شاندار باغات جن کی کوئی مثال اور نظیر کائنات میں موجود نہیں ہے۔ تو فرمایا ایمان کے بدلے میں
اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے عظیم رحمت عطا فرمائے گا، اور ہجرت کے بدلے میں، جہاد کے بدلے میں رضوان، اللہ کی رضامندی، اور ہجرت کے بدلے میں جنات، کیونکہ جن لوگوں نے اپنا گھر چھوڑا اللہ ان کو ایسا گھر مہیا کرے گا کہ پھر جہاں سے کبھی ہجرت کی ضرورت نہیں پڑے گی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ کی رضامندی سب سے بڑی نعمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت والے جب جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہاں بھائی جنت والوں خوش ہو، وہ کہیں گے یا اللہ بڑے خوش ہیں۔ اللہ فرمائے گا کسی چیز کی کمی، وہ کہیں گے یا اللہ کسی چیز کی کمی آپ نے چھوڑی ہی نہیں۔ اللہ فرمائے گا میرے پاس ایک اس سے بھی بڑی نعمت ہے تمہارے لیے، اور وہ یہ ہے کہ میں ہمیشہ تم سے راضی رہوں گا اور تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ تو اللہ کا راضی ہو جانا یہ کائنات کی ہر نعمت سے بڑی نعمت ہے۔ خالدین فیہا ابدا، رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ ہو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، نہ پکڑو اپنے باپ دادوں کو اور بھائیوں کو دوست، ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ زیادہ محبت کریں کفر سے ایمان کے مقابلے میں، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جو کوئی ان کو دوست بنائے گا تم میں سے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ ہیں ظلم کرنے والے۔ فرمایا کہ اپنے باپ دادے اور اپنے رشتہ دار اور اپنی برادری اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر سے زیادہ محبت کریں تو پھر ان کے ساتھ اپنے تعلقات ختم کر دو اور صرف مومنوں کو اپنا دوست بناؤ۔ چنانچہ آپ حضرات نے دیکھا کہ روم کا صہیب، فارس کا سلمان اور حبشے کا بلال، یہ تو آپس میں بھائی بھائی بن گئے، لیکن میدان بدر میں باپ اور بیٹا، بھائی اور بھائی، بھتیجا اور چچا، ماموں اور بھانجا، یہ ایک دوسرے کے مقابلے پر تھے اور ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا معیار تمہاری دوستی کا یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا ہے وہی تمہارا ہے، جو ان کا نہیں ہے وہ تمہارا بھی نہیں ہے۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، کہہ دیجئے اگر ہیں تمہارے باپ دادے، وَأَبْنَاؤُكُمْ، اور تمہارے بیٹے، وَإِخْوَانُكُمْ، اور تمہارے بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ، اور تمہاری بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ، اور تمہاری برادریاں،
وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ مال جنہیں کمایا ہے تم نے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تجارت جس کے ماد پڑنے سے تم ڈرتے ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ گھر جنہیں تم بہت پسند کرتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ، تمہیں زیادہ پیارے ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تو انتظار کرو یہاں تک کہ لے آئے اللہ تعالی حکم اپنا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ نافرمانوں کی قوم کو ہدایت نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، تین باتیں جس آدمی میں آ گئیں وہ اپنے دل میں ایمان کی مٹھاس محسوس کرے گا۔ فرمایا پہلی یہ کہ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، یہ کہ اللہ اور اس کا رسول باقی تمام دنیا کی چیزوں سے زیادہ اس کو محبوب ہو، ویکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار، اور آدمی کفر کی طرف واپس جانا اس کو اتنا برا لگے جتنا کہ آگ کی طرف واپس جانا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جس سے محبت ہو اللہ کی خاطر ہو، اور جس سے دشمنی ہو اللہ کی خاطر۔ فرمایا من احب للہ وابغض للہ وآتى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جو اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے دشمنی کرے، اللہ کے لیے کسی کو دے، اللہ کے لیے کسی سے روکے، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ تو فرمایا کہ یہ ساری چیزیں ان سے محبت کرنا ناجائز نہیں ہے، لیکن اگر یہ محبت اتنی زیادہ ہو جائے کہ اللہ اور رسول کے مقابلے میں ان کی محبت بڑھ جائے تو پھر یہ چیزیں انسان کے لیے خطرناک ہیں۔ ایک طرف اللہ کا حکم ہو، ایک طرف اولاد ہو، ایک طرف اللہ کا حکم ہو، ایک طرف برادری ہو، تو انسان اللہ کے حکم کو ترجیح دے اور باقی چیزوں کی پرواہ نہ کرے۔ ترجمہ اقبال: الذین آمنوا وہاجروا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ، اعظم درجۃ عند اللہ، بہت بڑے ہیں درجے میں اللہ کے نزدیک، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ يبشرهم ربهم برحمة منه
خوشخبری دیتا ہے انہیں ان کا رب اپنی طرف سے بڑی رحمت کی ورضوان وجنات اور عظیم رضامندی کی اور شاندار باغات کی لہم فیہا نعیم مقیم ان کے لیے اس میں نعمت ہوگی ہمیشہ رہنے والی خالدین فیہا ابدا وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش ان اللہ عندہ اجر عظیم یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے پاس بہت بڑا اجر ہے یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء نہ بناؤ اپنے باپ دادوں کو اور بھائیوں کو دوست ان استحبوا الکفر علی الایمان اگر وہ زیادہ محبت کریں کفر سے ایمان کے مقابلے میں وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ اور جو کوئی انہیں دوست بنائے گا تم میں سے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ تو یہی لوگ ہیں ظلم کرنے والے قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ کہہ دیجئے اگر ہیں تمہارے باپ دادے اور تمہارے بیٹے وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا اور تمہاری برادریاں اور وہ مال جنہیں تم نے کمایا ہے محنت سے وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور وہ تجارت جس کے بند ہونے سے تم ڈرتے ہو وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور وہ گھر جنہیں تم بہت پسند کرتے ہو احب الیکم من اللہ ورسولہ تمہیں زیادہ پیارے ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے وجہاد فی سبیلہ اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کی قوم کو ہدایت نہیں کرتا وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین